السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل ایک بڑا اہم مسئلہ میڈیا کی سرخی بنا ہوا ہے اور اس میں لوگ اپنی طرف سے بہت سی رائے پیش کر رہے ہیں جو شرعی نقطۂ نظر نہیں ہے کہ مسجد نبوی تک اسمرتی ایرانی کیسے پہنچ گئی، کیسے مدینے میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ تو آپ اس میں شرعی نقطۂ نظر دلائل کی روشنی میں سمجھ لیجئے۔ خداوند تعالی شانہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں، یہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہو، قریب نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ حج کے لیے نہ آئیں، اور چونکہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کفار کا ایک وفد آیا تھا بنو ثقیف کا، آقا علیہ السلام نے انہیں حرم شریف کے اندر ٹھہرایا تھا۔ امام احمد بن حنبل، جن کے ماننے والے یہ بادشاہ حضرات ہیں، اور امام شافعی علیہ الرحمہ، ان دونوں حضرات کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام سے پوری حدود حرم مراد ہے، جس کا رقبہ تقریباً 22 کلومیٹر ہے، کہ اس کے اندر کوئی مشرک نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تفصیل تو حرم مکی کے متعلق ہو گئی، رہا حرم مدنی مدینہ طیبہ، تو مدینہ طیبہ کے متعلق تو کہیں قرآن میں یا حدیث میں منع نہیں آیا ہے کہ اس میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام کے زمانے میں غیر مسلم آیا کرتے تھے، وفود آیا کرتے تھے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وفود آیا کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو لولو نامی شخص نے نیزہ مارا ہے، یہ پارسی مذہب کا ماننے والا تھا اور مدینے کے اندر موجود تھا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے مدینہ منورہ میں داخلے پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات سے 5 دن پہلے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، تو یہاں آپ دیکھ لیجئے محدثین کو اٹھا کر نکالنے کا حکم ہے کہ جو رہتے ہیں وہاں مستقل سکونت نہیں اختیار کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ رہا کسی کا وہاں جانا اور اسی طریقے سے اجازت لے کر کے وہاں سے گزرنا یا چلے جانا، تو اس کی شریعت میں اس کی ممانعت کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اپنی طرف سے میرے بھائیوں رائے دے کر یا اپنے چینلوں کو پروان چڑھانے کے لیے دوسرے ملک کے لوگوں کو نشانہ بنانا، یا خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کا اس سلسلے میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، جبکہ یہ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی حرام اور ناجائز عمل نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد صابر قاسمی۔